رات موترا، اس کو انگلش میں کہیں گے ریڈ واٹر ڈیزیز. یہ مرض جو ہے صرف گائے بھینسوں میں نہیں بلکہ بھیڑ بکریوں میں بھی پایا جاتا ہے رات موترا. وجوہات کیا ہے اس کا؟ سبب ایک پروٹوزوا، ایک جرثومہ ہے پروٹوزوا. یہ بیماری چیچڑوں کے ذریعے پھیلتی ہے. جب چیچڑ بیمار جانوروں کا خون چوس کر تندرست جانوروں کو کاٹتے ہیں تو جرثومے جو ہیں وہ ریڈ بلڈ کارپسلز، جن کو کہتے ہیں سرخ خلیے، بلڈ کے سرخ خلیے، ان پر حملہ آور ہوتے ہیں. علامات کیا ہیں اس کی؟ علامات: جانور کو تیز بخار ہوتا ہے. یہ میں دو قسم کے ہیں. ایک ہے جس میں جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ میں وہ بتانے لگا ہوں جس کو عام زبان میں گرم سری بھی کہتے ہیں. اور جانور کو تیز بخار ہوتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے اور چلتے ہوئے لڑکھڑاتا ہے. اور چیچڑوں کی جانور پر موجودگی بھی ایک علامت ہے. اور حاملہ جانوروں میں تو اسقاط حمل بھی ہو جاتا ہے. اور جگالی بند کر دیتا ہے جانور. اور عموماً زیادہ دودھ کی پیداوار والے جانور اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں. اور بر وقت یا مناسب ان کا علاج نہ کیا جائے تو 3-4 دن میں موت واقع ہو جاتی ہے. احتیاط کیا ہے اور بچاؤ کس طرح کرنا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ میری جان، جو متاثرہ جانور ہیں ان کو تندرست جانوروں سے الگ کر لینا ہے، علیحدہ کر دیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا آئسولیٹ کر دیں. اور ساتھ ہی اپنے علاقے میں اگر کوئی آپ کے پاس ویٹرنری کا ہسپتال ہے یا کوئی ڈسپینسری ہے یا کوئی ماہر حیوانات موجود ہے تو اس کو فوراً آپ اس سے رجوع کریں تاکہ اس کا بر وقت علاج ہو سکے. نہ ہو تو خود بھی کر سکتے ہیں. اور چیچڑوں کا خاص طور پہ کنٹرول نہایت ضروری ہے. جانوروں کو یا تو نیگاوان پاؤڈر ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس سے نہلاتے ہیں تو چیچڑ مر جاتے ہیں. یا ایکو فلیس ایک لیکوڈ ہے، وہ پانی میں ملا کے نہلاتے ہیں تو اس سے بھی چیچڑ ختم ہوتے ہیں. لیکن نہایت مجرب اس کا علاج یا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو جانور ہے اس کو ٹیکے لگائیں، زیر جلد لگتے ہیں، آئیور میکٹن یا آئیووٹیک سپر، آئیووٹیک سپر یا آئیور میکٹن یا اینڈیکٹن. اسی طرح ایبا میک کا کئی ایک ہیں، لیکن آئیور میکٹن خاص طور پہ پاکستان میں بھی، اور اگر ہندوستان میں بھی یہ میرے پروگرام دیکھا جا رہا ہے، افغانستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے، تو افغانستان، پاکستان، ہندوستان، یہ سارے لوگ. اب مجھے ایک نیپال سے بھی وہ ایک وائس میسج ملا جس میں ریٹن میسج تھا، لیکن وہ انہوں نے بھی لکھا کہ ہم لوگ ادھر آپ کے پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں.
کیونکہ وہ ہندی سمجھتے ہیں، تو یہ بولنے میں اردو اور ہندی تھوڑا کافی مطابقت رکھتی ہے. تو میری جان یہ ہے رت موترا. اور اگر بخار سخت ہوگا تو اس کا علاج ڈیفرنٹ ہے، اور جب ایک ہوتا ہے بالکل جسم ٹھنڈا ہوتا ہے اس کا علاج مختلف ہے. تو گرم سری یا بخار کی صورت میں آپ نے بڑے جانور کی بات کر رہا ہوں، بھینس کو یا گائے کو رت موترا ہے، تو آپ نے ایکلووان کا 25 سی سی کا انجیکشن لگانا ہے، ایکلووان. اور اگر بکری اور بھیڑ کو رت موترا ہے تو اس کو 25 سی سی نہیں، اس کو 5 سی سی. یاد رکھیں ہر جو ٹیکہ بتاؤں گا یا دوائی بتاؤں گا جو بڑے جانور کی ہوگی اس کو 5 سے تقسیم کر لیں. 25 کو 5 سے تقسیم کریں تو 5 ہوتی ہے. 5 سی سی کا بکری کو یا بھیڑ کو لگے گا، لیکن گائے اور بھینس کو 25 سی سی کا ایکلووان کا انجیکشن آپ نے لگانا ہے. اور یہ آپ نے اس کو انٹرا مسکولر لگانا ہے، یعنی کہ گوشت میں لگانا ہے. اور جو ہندوستان میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو وہ سالٹ پوچھتے ہیں، اے سیکلوفینک اس کا سالٹ ہے، اے سیکلوفینک. اور اس کے ساتھ آپ نے امیزول جو ہوتا ہے یہ آپ نے 7 سی سی کا لگانا ہے بڑے جانور کو، اور چھوٹے کو تو آپ بھلے 1 یا 2 سی سی کا لگائیں گے، 1 یا 1.5 سی سی کا یا 2 سی سی کا لگا لیں گے بکری کو اور بھیڑ کو. لیکن 7 سی سی لگائیں گے آپ امیزول کا. اور یہ کدھر لگانا ہے؟ سب کیوٹینس، یعنی کہ زیر جلد. یا ہندوستان والے پلیز آپ لوگ زیادہ تر کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب چمڑی میں کہا کریں، یہ چمڑی کے اندر، یعنی کہ زیر جلد. ہم لوگ اردو میں زیر جلد کہتے ہیں، سب کیوٹینس. ٹھیک ہے جی، وہ کھال کے نیچے یہ لگانا ہے. اور ہندوستان والوں کو یہ بتا دو کہ سالٹ کیا ہے اس میں. امیزول میں امیڈو کارب اور ڈپرو پایونیٹ یہ ہوتا ہے سالٹ. اب رہا، اور 12% لکھا ہوگا اس میں، امیڈو کارب ڈپرو پایونیٹ 12%، 12%، 12%، یہ 7 سی سی لگانا ہے. پلس اس کے میپراسون بھی ہر جگہ دستیاب ہے، اور اس میں بھی میپرامین میلیٹ یہ ہوتا ہے سالٹ، میپرامین میلیٹ. یہ میری جان یہ 20 ml کا لگے گا، 20 ml. 20 ml کا مطلب یہ بھی گوشت میں لگے گا، میپراسون. اور پلس آپ نے ایک اور آکسی ٹیٹراسائکلین، یہ مختلف ناموں میں ملے گا. پاکستان میں ناواسین LA، ہندوستان میں آکسی ٹیٹراسائکلین کہیں گے. تو یہ 25 ml کا یہ بھی مسل میں یا گوشت میں لگانا ہے. یہ میری جان جب بخار ہوگا یا تیز بخار اور جسم گرم ہے بہت زیادہ اور ریڈ واٹر ہے تو اس کا علاج یہ ہے. اور جب جسم بالکل ٹھنڈا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں ٹھنڈی سری. ٹھنڈی سری میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک تو ملٹی وائٹامن ہے MEY کام. MEY کام ہر جگہ دستیاب ہے. MEY کام بڑے جانور کو 25 سی سی اور چھوٹے کو ایز یوزل میں نے آپ کو بتایا بکری اور بھیڑ کو 5 سی سی. لیکن بڑے کو بھینس کو اور گائے کو 25 سی سی MEY کام، اور یہ بھی گوشت میں لگانا ہے. پھر ایک اور ہوتا ہے ڈیکا فاسفان.
ڈیکافاسفان بھی ہر جگہ ملے گا، کہیں نیو ڈیکافاسفان ہے، وہ فاسفان ہوتا ہے اس کے اندر، ڈیکافاسفان یہ 25 ml کا یہ انجیکشن بھی آپ نے لگانا ہے۔ جب سی سی کہتا ہوں تو پاکستان والے عام طور پہ 25 سی سی 5 سی سی اس طرح کہتے ہیں، تو 5 سی سی، اور انڈیا میں 25 ml، اور 25 ml ہی نیو ڈیکافاسفان یہ لگا دینا ہے، MEY کا پلس نیو ڈیکافاسفان 25 ml کا۔ اور اگر یہ اس سے دو سے ہی انشاءاللہ تعالی 2 ٹیکے لگانے سے ہی یہ ٹھیک ہو جائے گا، قابو پا لیں گے آپ۔ اور اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر نارمل ہوتا ہے لیکن بلڈ اس کا آ رہا ہوتا ہے، نارمل جب ہو، بخار نہ ہو، 101 ڈگری بھی میں نے دیکھا ہے، مجھے کیسز ایسے بھی مجھے میاں والی سے خاص طور پہ اور دوسری جگہوں سے بھی ایسے کیسز بھی آئے کہ جس میں نارمل 101 ڈگری جو تھا وہ اس کا تھا ڈگری فارن ہائٹ باڈی ٹیمپریچر۔ تو نارمل حالت میں پھر آپ MEY کام بھی لگائیں گے، نیو ڈیکافاسفان بھی لگائیں گے، لیکن ساتھ اس کے ایمیزول 5 سی سی کا 5 ml کا وہ لگا دیں گے، اور ساتھ اس کے میپراسون کا بھی 10 ml کا لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے میری جان؟ تو انشاءاللہ تعالی یہ ریڈ واٹر کا پورا کنٹرول ہو جائے گا، اور دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جانوروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کو یہ ایک ایسا چیز دے رہا ہوں کہ جس پہ آپ عمل کر کے ان کا علاج کر سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں اپنے جانوروں کو، اور اپنے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اس پروگرام کا اختتام ایز یوزول حدیث مبارک پر کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن عطا کیا، یعنی اسے حفظ کرنے کی توفیق دی، پھر وہ اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور دوسرا آدمی جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا، وہ اسے اللہ کی راہ میں رات اور دن کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے۔ بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔